ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے سالانہ پر رونق بزم میں بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہ ہے استاد کا ادب و احترام۔ معزز سامعین، انسان کی زندگی میں اگر کوئی سب سے زیادہ قابل احترام ہے تو وہ والدین اور استاد ہے۔ والدین ہمیں دنیا میں لاتے ہیں اور اساتذہ ہمیں زندگی کے قابل بناتے ہیں۔ والدین جسم سنوارتے ہیں اور اساتذہ کردار۔ والدین ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں اور اساتذہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں تھام لیتے ہیں۔ معزز سامعین، اسلام نے استاد کو وہ مقام دیا ہے جو شاید دنیا کا کوئی دوسرا نظام نہیں دے سکا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی تعلیم کا منصب ہے، اور ہر استاد حقیقت میں اسی نبوی مشن کا وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کے مقام کو اور بھی واضح کرتے ہوئے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی استاد دراصل امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کو یوں بیان فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، اللہ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ استاد کا منصب وہی ہے جس پر استاد کا منصب وہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، اور استاد اسی راستے کا مسافر ہے۔ ایک اور صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ دنیا میں صرف ایک طبقہ ایسا ہے جسے وراثت نبوت ملی ہے، اور وہ استاد اور عالم ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم نے استاد کی عزت کی وہ بلند ہوئی، جس قوم نے استاد کی بے قدری کی وہ پستی میں ڈوب گئی۔ استاد کے احترام میں کامیابی ہے، روشنی ہے اور مستقبل ہے۔ استاد کی ایک دعا، ایک نصیحت، ایک جملہ زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اسی لیے استاد کے سامنے ہمیشہ ادب سے بیٹھے، ان کے سامنے آواز نیچی رکھے، ان کے محنت کا پاس رکھے۔ معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کا راستہ اختیار کرے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور علم کا راستہ استاد کے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ محترم حضرات، سلف صالحین استاد کا ادب صرف زبان سے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ عملاً ادب کرتے تھے۔ جامع البیان العلم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ جب تم عالم یعنی استاد کے پاس بیٹھو تو پوری تہذیب و ادب کے ساتھ بیٹھو۔ اسی کتاب میں مشہور تابعی ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے سلف جب علماء یا اساتذہ کے پاس جاتے تو اپنے آپ کو تیار کرتے اور اچھا لباس زیب تن کرتے تھے۔ معزز سامعین، استاد محض ایک شخص نہیں، استاد ایک روشنی ہے، استاد ایک چراغ ہے جو خود کو جلا کر دوسروں کی زندگی روشن کرتا ہے۔ استاد ایک درخت ہے جو سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی۔ استاد ایک دریا ہے جو بہتا ہے اور پیاس بجھاتا ہے۔ کتابیں ہر جگہ مل جاتی ہے لیکن علم ہر دل میں نہیں اترتا۔ علم وہاں اترتا ہے جہاں دل جھکا ہوتا ہے، جہاں استاد کی بات کو دل میں جگہ دی جاتی ہے، جہاں شاگرد آنکھیں ادب سے نیچی کر لیتا ہے۔ مولانا حالی نے کیا ہی خوب کہا ہے ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کے حق میں تمہاری نعمت۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمارے اساتذہ کی عمروں میں برکت دے، ان کی محنات کو قبول فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں عزت اور بھلائی عطا فرما، اور ہمیں ان کے قدرداں اور عزت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔